اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر آگے اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ میرا اس پروگرام کا، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے پہنچانا، گھر بیٹھ کر آپ کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ دینا۔ یہی نہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، آن لائن بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ ملک میں جہاں بھی ہیں اپنے بچوں کو بہترین قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں، حفظ مکمل کرا سکتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں پاکستان سے شفٹ ہو جاتے ہیں، حفظ ادھورا رہ جاتا ہے، تو ہمارے یہاں حفظ بھی مکمل کرایا جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، دین کی تعلیم دیں، اسلام کی طرف لائیں۔ دنیاوی تعلیم دنیا میں ہی رہ جائے گی، لیکن دین ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیاوی تعلیم نہ دیں، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو بات کرنا، بولنا، رہنا آنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی توجہ دیں، دین کی معلومات بچوں کو دیتے رہا کریں۔ اسی طرح سے آج ہم چھوٹی سی معلومات بھی حاصل کریں گے بہت ساری بچوں کے لیے۔ بہت سے میرے بڑے بھی بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ معلومات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا جو بیرون ملک میں لوگ رہتے ہیں، وہاں پر اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ تو ہم کوشش کیا کریں گے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو معلوم کرائیں اور مدنی قاعدہ بھی ساتھ لے کر چلیں۔ آئیے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔ تقی نمبر 14 ہمارا 13 چل رہا ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے کے بعد 14 بھی ہم اسٹارٹ کریں گے۔ 13 کی کچھ لائنیں ہماری رہ گئی ہیں، پچھلا ریپیٹ کیا کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے مجھ سے واٹس ایپ نمبر میرا چل رہا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو بھی معلومات دیں اور شیئر کریں، اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو بھی بتائیں۔ خود بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اسلامی ویڈیو کو، اچھی ویڈیو کو شیئر کریں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زیر لی، یا دال زبر ید، لید، دال با زبر دب، لیدب، با زبر با، لیدب، را واو پیش رو، لیدبرو۔ لیدب، دب پہ قلقلہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے ہے۔ با، قوف طا با جیم دال، لیدبرو، اس لیے اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال را پہ زر، را یا زر ری، زری، یا زبر یا، زری، تا زبر تا، ذریت، ہا الٹا پیش ہو، ذریتہ۔ میم زا پیش مز، زمیم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی۔ لام پیش لو، مزملو۔ میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدثی۔ را پیش رو، مدثرو۔ عین زبر ع، لام نون زبر لن، علن، نون زبر نا، علن۔ با یا زیر بی، علن بی، یا زیر ی، علن بی۔ یا سین زبر یس، سین میم زبر سم، یسم، میم زبر ما، یسم۔ عین واو پیش عو، یسمعو، نون زبر نا، یسمعون۔ آئیے رواں ریپیٹ کرتے ہیں۔
لیدبروا ذریتہ مزمل مدثر علی النبی یسمعون. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیا کریں. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں میرا موجود ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں تک بہتر طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم پہنچاؤں، ہر حرف کے مخرج بھی بتاؤں. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں، بتایا کریں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے. کچھ معلومات ہمیں حاصل کرنی تھی. آئیے ہم جانتے ہیں اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں. ارکان اسلام، جیسے ارکان اسلام کیا ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، یہ شاید آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میرے جو چھوٹے بچے ہیں بہت سے انہیں معلومات نہیں ہوتی. تو اسلام کے ارکان ہیں 5. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا ہے کلمہ طیبہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ہے حج کرنا، اور 5واں ہے رمضان کے روزے رکھنا. یہ ارکان اسلام ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا لازم ہے. دیکھیں، پہلا چیز ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مسلمان ہونے کی شرط یہی ہے کلمہ طیبہ پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے نماز. نماز ہر مسلمان قائم کر سکتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، نماز کو قائم کریں. تیسرا ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہو، مطلب زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لازم ہے. نہ دے گا تو گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو یہ ارکان آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مطلب آپ بہت غریب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ یہ سوچو کہ ارکان اسلام ہے، ہمیں تو فالو لازمی کرنا ہے. نہیں، ارکان اسلام کے ساتھ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے آگے لکھا بھی ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. چوتھا ہے حج. حج بھی اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، مطلب حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، پیسے اور مال موجود ہے، پھر بھی حج کرنے نہیں جاتا تو وہ گناہ گار ہے. ہاں، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن خواہش رکھتا ہے، تو وہ مسلمان پر جب فرض ہے حج، جب اس کے پاس مال اتنا موجود ہو کہ وہ حج کر سکے. 5واں ہے رمضان کے روزے، جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، روزے ہر مسلمان رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی چھوٹی سی معلومات، اور بہت ساری معلومات آپ کو بتائیں گے. جیسے دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے ہر مسلمان بھائی کو پتہ ہوتا ہے. حج کس پر فرض ہے؟ دیکھیں، حج کس پر فرض ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو جواب دیں گے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے. حج کہاں پر ادا ہوتا ہے؟ حج مکہ مکرمہ عرفات میں ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی ہماری نماز کے ارکان کے بارے میں کچھ معلومات. انشاءاللہ عزوجل کل کچھ اور معلومات لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، مدنی قاعدہ یاد کریں، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں. انشاءاللہ عزوجل کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے کوئی بتانے میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. مجھے بتائیں بھی کہ آپ نے یہ غلطی کری ہے تو میری بھی استطاعت ہوگی، مجھے بھی پتہ چلے گا. انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھایا بتایا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اسے معاف فرما کر اسے اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.